تو میں اپنے بھائی عدیل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل اسٹیٹ یہ چاہے یا جوڈیشری یہ چاہے کہ عوام الناس میں جنرلی پولیٹیکل سیگمنٹس میں جنرلی تمام پولیٹیکل سائٹس پہ ایک بات باور کرا دی جائے کہ فلاں شخص نے شاید کوئی منی لانڈرنگ کیا یا چوری کی ہے یا کوئی مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے یا ایسٹس بیانڈ مینس کیا ہے، تو کون کہے گا تو لوگوں کو یقین آئے گا؟ کون سا ادارہ، کون سا شخص، کون سی ججمنٹ یہ کہے گی تو not only will justice be done but it will manifestly seem to be done، یعنی کہ انصاف صرف ہوگا نہیں، انصاف ہوتا نظر آئے گا، لوگوں کو دل میں یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی چوری کرنے والے کو پکڑا گیا۔ عدیل صاحب کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جی عدیل صاحب دیکھیں، احتساب تو ہمارے ملک میں مذاق بن گیا ہے، اور جتنا ڈسکریڈٹ حالیہ کچھ دنوں میں ہوا ہے، اب تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے بیانیے کے لیے یہ احتساب کا چورن بک سکتا ہے۔ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ احتساب چاہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہو، چاہے پی ڈی ایم کے دور میں ہو، یا اس وقت یہ احتساب ہو رہا ہو، یہ تو بات واضح ہو چکی ہے کہ اب تو ایک تو عوام کی اس میں دلچسپی بھی نہیں رہی، اور یہ جس انداز میں جو بریت ہوتی چلی جا رہی ہے، جس انداز میں کیسز ختم ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون مجرم ہے اور کون بے قصور ہے، لیکن پروسیکیوشن کو جتنی جلدی تھی اس سارے معاملے میں، جو کچھ ابھی حالیہ دنوں میں بڑے کیسز میں ہوا، اس نے جتنا نقصان احتساب کے ادارے کی ساکھ کو پہنچایا ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے نہ پہنچایا ہو۔ اس سے پہلے تو سیاستدان انگلی اٹھاتے تھے نا، اس سے پہلے تو سیاستدان ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے جب احتساب کی بات ان کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ تو خود پروسیکیوشن نے، احتساب کرنے والے ادارے نے، اس کے عملے نے، اس کے پالیسی سازوں نے جو ہے وہ خود اس کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے، اور اس کا نقصان یا فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ فائدہ تو شاید کچھ پولیٹیشنز لے جائیں، لیکن اس کا نقصان ریاست کو، اس کا نقصان نظام کو، اس کا نقصان عوام کو، بلکہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب ملک میں آنے والے برسوں میں پاکستانی عوام کو اس حوالے سے کوئی دلچسپی ہو کہ کون کب کس کا کوئی احتساب کر رہا ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن، کوئی ایسا انڈیویجول رہ گیا ہے جو اگر واقعی کسی، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ کوئی سیاستدان چوری کرے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو سیاستدانوں نے کبھی چوری کی نہیں الحمدللہ، تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ سیاستدان چوری کر لے تو کون سا ادارہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ فلاں نے چوری کیا، تو عوام کو یقین آ جائے گا یا لوگ سمجھیں گے یار یہ کوئی سیریس میٹر ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ نکل آئے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ عدالتوں سے بڑا کون سا ادارہ ہے؟ وہی عدالتیں، وہی کمرہ عدالت، اور کچھ کیسز میں تو ججز بھی وہی ہیں۔ صرف کیا ہوا کہ جی پروسیکیوشن تبدیل ہوتی ہے، چیزیں، فیکٹس بدل جاتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے جو بیگز بھر کے ثبوت ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا نا کہ اس کو آپ نے نال اینڈ وائڈ قرار دینا ہے، اس میں کوئی ٹائم لگے گا۔ ایک چیز چلتی آ رہی ہے، برسوں سے لوگوں نے ساری عمل کو مانیٹر کیا، وٹنس کیا، لیکن وہی کمرہ عدالت ہیں، وہی جج صاحبان ہیں اور وہی ملزم ہیں، لیکن فیکٹس جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اس وقت غلطی ہوئی ہے، اگر اس وقت یہ غلط کیسز بنائے گئے تو ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور اگر اب غیر قانونی طور پہ ریلیف دیا جا رہا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے نا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو کیسز بنائے گئے، جس طرح رانا ثناء اللہ پہ جو کیس بنایا گیا وہ واضح ہو گیا، جو احسن اقبال پہ کیس بنائے گئے واضح ہو گیا کہ اس وقت وہ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائے گئے، مذاق تھے وہ کیسز، اور ان کیسز کو بھی دھچکا لگا جو میرٹ پہ چل رہے تھے۔ تو اس وقت بھی اس احتساب کے عمل کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم دور میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل